پڑھتے وہ قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو ان کے ترجمے غلط ہو گئے، قرآن کی تفہیمات کرنے بیٹھے ان کی تفہیمات غلط ہو گئی، اگر تفسیریں لکھنے بیٹھے تفسیریں غلط ہو گئی، لیکن قربان جاؤ اہل سنت کے عقیدے پر اپنے ایمان کے بنائے ہوئے اس اصول پر جو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عطا کیا کہ جب میرے نبی کی آمد ہوئی تو نور چمکا، اس نور کی چمک میں جب قرآن پڑھا پھر بہار اسلام ہمیں عطا ہوئی، پھر بریلی سے لگتا گونجا، میرے امام نے فرمایا لوگوں صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بڑا نور کا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا، لیکن دنیا کی ایک فطرت ہے، یہ بات بڑی قیمتی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی ایک فطرت ہے، اگر آپ کہیں پر کوئی بات کریں گے دنیا لوگ یہ انسان یہ فطرت سے مجبور لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، اگر نہیں یقین تو محفل کے بعد آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کسی نے بیان کیا اس کے بعد دو توریاں ہوں گی، ایک تو تعریف کرنے والے ہوں گے ہاں بھائی مولانا نے بڑی جامع اور قرآن و حدیث کے جلال کے ساتھ بڑی مخصوص گفتگو کی ہے اور وہ واقعہ صحیح کہتے تھے، لیکن دوسرا وہ کہنے لگا نہیں کب نبی نور ہے، وہ تو ہمارے جیسے بشر ہے، ہم کیسے اس کو نور کہہ سکتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ نبی بشر ہے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کہ عقل کے نبیوں عقل کے اندر تو صرف نبی کی نورانیت کا انکار کرتے ہو، اگر کوئی عام چیز نور ہوتی ہے تو اپنے حد تک نور ہوتی ہے، نبی کے نور کے میں نے تو نبی پاک سے بنا دیا ہے، جو میرے نبی کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ بھی نورانی بن جاتا ہے، لیکن بات ہے دو فطرتوں کی، لوگ فطرت سے مجبور، ایک ماننے والے دوسرے منکر، ایک نے مان لیا دوسرے نے انکار کر دیا، لیکن بتا دو اللہ کا مزاج کیا ہے، اللہ کی تمنا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب میرے نبی کی عظمت کی بات ہو کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، جب نبی کی عظمت کی بات ہو کوئی منکر نہ ہو، جب نبی کی عظمت کی بات ہو کوئی جھٹلانے والا نہ ہو، جب نبی کی عظمت کی بات ہو کوئی اختلاف کرنے والا نہ ہو، پھر لوگوں نے اختلاف کیا پسند کہنا شروع کر دیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، میرا رب نے فرمایا نبی تو میرا نبی ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرا مصطفیٰ ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، میں تجھے بھیجنے والا ہوں، تو میرا نبی ہے، لوگ تجھے پسند کرتے ہیں، لوگ تجھے اپنے جیسا کہتے ہیں، میرے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میرے نبی جب ساری دنیا تجھے اپنے جیسا کہے گی میں تجھے نور کہوں گا تو میرا نور بن جا۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت کا یہ فرمان یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں میں نے اپنے نبی کو بھیجا صرف وہ خالی خود چمکنے والے نہیں ہیں، میرے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تمہیں بہار اسلام بھی مل جائے گی، تم نورانی بھی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب رب کائنات نے نور مصطفیٰ کے صدقہ ہمیں بہار اسلام عطا فرمائی، اسلام کی بہار ہے، اسلام کی یہ پور فضا بہار ہے کہ گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہر طرف یا رسول اللہ کے نعرے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے نور کا صدقہ وہ بہار اسلام ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جب ہمیں یہ بہار اسلام مل چکی پھر رب کائنات کا فرمان کہ لوگوں جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے تو پھر تم خاموش نہ بیٹھا کرو، اس کا چرچا کیا کرو، یہی تو وہ پیغام تھا جو علامہ عباس صاحب صاحب کی قیادت میں جامعہ صفا سے لے کر لاہور کی گلیوں میں گھومتا، یہ جلوس جانی پورے کی منزل تک پہنچا اور یہ بتاتا رہا لوگوں آج یہ بہار اسلام بھی نبی کے نور کے نور سے ہے۔ جب یہ بہار اسلام ہمیں مل گئی پھر ہمیں اس کا چرچا کرنا تھا، یہ بھی ہماری فطرت تھی، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہی اسی لیے تھا کہ لوگوں میں اپنے نبی کی وجہ سے بنایا ہے، لولاک لما خلقت الارض لولاک لما خلقت السماء لولاک لما خلقت الشمس لولاک لما خلقت القمر لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت
یہ اللہ کے نور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کے طفیل ہمیں وہ بہار عطا فرمائی ہے کہ اس بہار کا تذکرہ ہم آج دنیا کی گلی گلی کوچے کوچے جگہ جگہ بستی بستی میں اس عالم سے کرتے ہیں، اور یہی بہار اسلام کا پیغام ہے کہ جب اللہ نے ہمیں نبی کے نور کے صدقے میں یہ بہار عطا فرماتی ہے تو پھر بقول ڈاکٹر جلالی میں یہ کہہ دوں وہ یہ بھی بہار اسلام کی ایک نبی ہوگی، ایک لمحہ ہوگا اور ایک پیغام ہوگا، یہ بھی بہار اسلام کا ایک سندیشہ ہوگا، وہ نبی کی امت کے نام کہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر میں سنانے نکلے ہیں، جموں کو یمامہ کربل میں پیغام دیا جو آقا نے، وہ اللہ کے نبی کا پیغام ہم دنیا کو بتانے نکلے ہیں، اور یورپ کی دیکھ کے مغرب کی دیکھ کے چمچوں کو کیا خبر ہے پوچھتے دوسر کی تہذیب حجاز کا رتبہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں، قرآن کی دولت سینوں میں، سنت کا پھریرا ہاتھوں میں، ہونٹوں پہ درودوں کے نغمے میلاد منانے نکلے ہیں۔ سرکار کی آمد، بلٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، گنبد خضرا کا انعام، گنبد خضرا کا انعام۔ گرامی قدر حضرات، اب یہاں پر ہمارے لیے آخری بات آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک اعتراض کھڑا ہوا، نبی نور بن کر آئے، ہم نے اس کا چرچا کیا، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بستی بستی ہم نے پیغام پہنچایا، لوگوں مبارک ہو اللہ نے ظلمت جیسی رات جیسی دنیا کے اندر اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا، شمع جلا کر بہار اسلام کا پیغام سناتے ہوئے ہم گلیوں میں گھومے تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، اگر تم نے یہ جشن منانا ہی تھا وہ دن تمہارے لیے اور بھی تو بہت تھے، اس دن کو تم نے خاص کیوں کیا؟ کلو ایام اللہ، سارے دن اللہ کے دن ہے، جب سارے دن اللہ کے دن ہے تو تم نے اس ایک دن کو ہی خاص کیوں کر لیا؟ کسی اور دن میں تم نے یہ اہتمام کیوں نہیں کر لیا؟ اس ایک رات کو اتنی عظمت کیوں؟ اس میں تم شمع بھی جلاؤ، مشن بھی روشن کرو، جلوس بھی نکالو، جلسے بھی کرو، یا رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند کرو، اور لوگوں کو اسلام کی بہار بھی تم دکھاؤ، یہ کیوں خاص کر لیا تم نے؟ یہ بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، یہاں سے تو شرک کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں ہوئی، پھر ایک سوال ہم نے اٹھایا، ٹھیک ہے بھائی ہم تمہاری بات کو سنیں گے، تمہاری بات کا جواب دیں گے، لیکن ایک سوال ہمارا بھی ہے، بتاؤ جب کلو ایام اللہ تم نے بتا دیا ہر دن اللہ کا دن ہے، ہر وقت اللہ کا وقت ہے، تو پھر بتاؤ جنوری سے لے کر آخر دسمبر تک، یکم محرم سے لے کر آخر ذوالحجہ تک سارے دن اللہ کے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کہ 14 اگست کو اتنا اہتمام کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ جلسے کیوں، یہ لائٹوں کا انتظام کیوں، 14 اگست کو یوم تجدید پاکستان کیوں، یوم پاکستان مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں کیوں مناتے ہو؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو منانا پڑے گا، ارے کیوں مناتے ہو؟ اس لیے کہ اس دن اللہ نے ہم پر کرم فرمایا تھا، ہمیں پاکستان دیا تھا، ہمیں آزاد بنایا تھا، تو پھر سنو اپنی جگہ پر اگرچہ 14 اگست ہمیں تسلیم ہے، ہم اس کی آزادی مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں یہ دن دیا کہ 14 اگست وجود وطن ہے، اور وجود وطن اللہ کا انعام ہے۔ ہم 14 اگست مناتے ہیں اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور 12 اکتوبر اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ اور یہ نبی کے نور کا صدقہ ہے کہ اللہ نے
اپنے نبی کو نور بنا کر بھیجا، اس نور کے صدقے میں رب کائنات نے ہمیں بتوں سے آزادی عطا فرمائی، اس نور کے صدقے میں رب کائنات نے ہمیں جہالت سے آزادی عطا فرمائی ہے، اس نور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں گمراہی سے آزادی عطا فرمائی ہے، اس نور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بے دینی اور بے ہدایت سے آزادی عطا فرما کر اسی نور کے صدقے میں اللہ نے اپنے وحدانیت کا راستہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور یہی بہار اسلام ہے۔ دعا ہے رب کائنات انجمن بہار اسلام کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور قبلہ پیر صاحب کا لگایا ہوا اور چلایا ہوا یہ کاروان خدا کرے کہ یہ کاروان محبت، یہ کاروان الفت، اور یہ کاروان عشق و مصطفیٰ کی عشق مصطفیٰ کا یہ کاروان خدا کرے قیامت تک یوں ہی انجمن بہار اسلام کی بہاریں پھیلاتا رہے، اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں میں محبت رسول کے بوٹے لگاتا رہے۔ رب کائنات میرے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم پیغام میلاد کا آپ کو پہنچا رہے تھے جناب حضرت علامہ مولانا محمد رحیم بخش ندیم صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرمائی، اور میں داد دوں گا آپ ممی اخبار کو کہ آپ نے بڑا ہی غور سے اس کو سنا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نعت خوانی کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ میں گزارش کروں گا ایک طالب علم سے محمد ارسلان مشتاق، 5 منٹ کے لیے محمد ارسلان مشتاق پورے باغ پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
دس نہیں سکتا اتنا یارو سبھی گرانا حضور دائے دس نہیں سکتا اتنا یارو سبھی گرانا حضور دائے نبی تیرا سہارے حیاتی گزرت پئی نبی تیرا سہارے میری حیاتی گزرت پئی میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے میں جو بھی کھانا حضور دائے میں جو بھی پینا حضور دائے ایمان میں اپنے تو بڑی گلی دے ماتے دے ماں ایمان میں اپنے تو بڑی گلی دے ماتے دے ماں نظر تکابا نبی کا روزہ دل دیوانہ حضور دائے نظر تکابا نبی کا روزہ دل دیوانہ حضور دائے قسم خدا کی میرا ایمان ہے ہر زمانہ حضور دائے میں تو بیٹھا مینوں تے لگدا ہے دیوانہ حضور دائے سبحان محمد بن کے آیاس پانچ کی حاضری ہے دو بات یا رسول اللہ میری سالت ہے شم میری سالت ہے آقا عالم تیرا فرمان تو ماہ نبوت ہے اے گلوائے جانا جی چاہتا ہے تم کے قدموں میں لپٹ جاؤں جو دیکھے وہ یہ کہے دیوانہ ہے دیوانہ تم شم میری سالت ہے آقا
شم میری سال ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو مائے نبوت ہے جلوائے جانا اس کے بعد ایک
सदम सबसे सबसे
جناب علی احمد اب تشریف لائیں علی احمد نارو نارو نعرہ تکبیر سرکار کی آمد امداد کی آمد مدنی کی آمد جناب علی احمد سعیدی صاحب بڑا دور بیٹھا درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول دو تین اشعار سے پڑھوں میں انشاءاللہ سرکار کی آمد کے حوالے سے دو اشعار نئے کلام کے معاف کری تم مولا معاف کری معاف کری تم مولا معاف کری نہ پلے گن کو تیری شان چیری تے میں مٹیاں دی تیری سن عرض تو میری مولا کری تو مولا کری تو مولا عدل کرنا انصاف کری بس معاف کری تو مولا کری اینے دکھ میں کو دکھ نل مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں اینے دکھ میں اکو دکھ نل مر جاواں میں نظر کرے تے ڈبتی ڈبتی تر جاواں میں بول جو مدڑا بولے تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں کو بولے معاف کری چا سائیں بول جو مدڑا بولے تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں کو بولے میرے مولا معاف کری چا سائیں بول جو مدڑا بولے تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں کو بولے
جت بک بک روئی ہور عرض نہ کوئی جڑی پل میں تو کوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا تیرے کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری معاف کری انشاءاللہ اختصار کے ساتھ صرف 2 یا 3 اشعار شکار کی آمد کے حوالے سے تمام دوست یا رسول اللہ کا ذکر میرے ساتھ کیجیے گا. یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا سنیے لنگر قسمیں لنگر پیسا بھی کھوا کے آئے لوگ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ ہے آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں نگاہیں باوضو کر لو نگاہیں باوضو کر لو میری سرکار آتے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ چنڈے لگا لے جا کھڑا کر لو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ بولو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ وہ بن مانگے ہی بھر دیتے ہیں جھولی بے نواؤں کی وہ بن مانگے ہی بھر دیتے ہیں جھولی بے نواؤں کی کچھ ایسے اپنے منگتوں سے کچھ ایسے اپنے منگتوں سے میرے آقا نبھاتے ہیں پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ. بڑا خوبصورت شعر ہے. چھڑے ہیں آسمانوں پر مبارک باد کے نغمے چھڑے ہیں آسمانوں پر مبارک باد کے نغمے چھڑے ہیں آسمانوں پر مبارک باد کے نغمے فرشتے ان کی آمد کے فرشتے ان کی آمد کے ترانے گنگناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں میری سرکار آتے ہیں پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ. 3 شعروں کا اور یہ سرکار کے گھر والوں کا ذکر ہے. نبی کے پاک گھر والوں کی لجپانی ذرا دیکھو نبی کے پاک گھر والوں
پکارو یا رسول اللہ. آخر میں ہاتھوں کو اٹھا لے اور جن کے پاس جو جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائیں، جن کے پاس ہاتھ ہیں قیامت کے دن یہی آپ دعائی دیں گے. یا رسول اللہ پکارو 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 یا رسول اللہ. نگاہیں معوذ کرو میری سرکار آتے ہیں. پکارو یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ. آمد میرے آقا کی نظارے مسکراتے ہیں. بڑے ہی پیارے علی احمد صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے. میں نے اسٹیج کے اوپر ایک اور سنا دیکھا ہے. گزارش کروں کو اپنی حاضری لگوا لی. اس کے بعد میسج آ رہا ہے دوستوں کی طرف سے پنڈال میں کہ ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میرا گلا اتنا صحیح. ارے تکبیر، ارے رسالت، ارے رسالت، ارے اہل سنت، گنبد خضرا کا انعام، گنبد خضرا کا انعام.